سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل، اللہ کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج کی رات اس نے ہمیں اپنے اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی اس محفل میں، اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، طے کرے جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اگر حفاظتی امور والے بھی بیٹھ جائیں گے نا، سکون سے بیٹھ جائیں انشاءاللہ، سارے اپنے ہی ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، تسلی کے ساتھ آپ بھی بیان سنیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا مضمون ہے، میرے پیچھے بھی اگر کھڑے ہیں تو بھی بیٹھ جائیں، کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو کوئی 100 مرتبہ درود پاک پڑھے آقا فرماتے ہیں اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حساب کتاب جو اچھا جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہر درود پر 10 رحمتیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10، ایک درود 10 رحمتیں، 10 درود 100 رحمتیں، 100 درود 1000 رحمتیں۔ اور حدیث کا جو اگلا جز ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ میرے آقا فرماتے ومن صلی علیہ الفن، جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ، آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا۔ پیچھے نہیں، جنت میں آقا کے پیچھے جانا ہی بڑی بات ہے، مگر آقا درود پاک کی کثرت کرنے والے، 1000 بار درود پڑھنے والے کو بشارت کیا دے رہے ہیں کہ نبی پاک کے ساتھ ساتھ آقا گویا اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب بتائیے کہ اس سے بہترین وظیفہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ بعض اوقات وظائف پوچھتے ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک بار صحابی رسول نے نبی پاک سے عرض کی حضور میں اگر اپنے دن کا 25% حصہ 25% آف دا ڈے، چوتھائی دن آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں، آقا نے فرمایا بہت اچھی بات ہے لیکن اگر بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہ حضور آدھا جو دن ہے، جو دیگر مصروفیات کے بعد، طبعی حاجات کے بعد آدھا وقت آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں تو پھر کیسا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا بہت اچھا ہے مگر اور بڑھا لو تو اچھا ہے۔ کہ حضور 3/4 75% اپنا وقت جو ہے وہ آپ پر درود پڑھنے میں صرف کروں، آرام کھانے پینے کے اوقات کے علاوہ۔ آقا نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر اور بڑھا لو تو اور اچھا ہے۔ کہ حضور اب جو وقت ہے میرے پاس سارا آپ پر درود پڑھنے میں گزاروں گا۔ کونین کے والی فرماتے جس کا مضمون ہے اگر ایسا کرے گا تو رب تیری ساری مشکلیں آسان کر دے گا، تیری ساری پریشانیاں دور فرما دے گا۔ تو پتہ چلا یہ وظیفہ خود نبی پاک نے عطا فرمایا ہے۔ جو وظائف پوچھتے رہتے ہیں نا، بہترین وظیفہ، مقبول وظیفہ، اور کتنی ساری پرابلمز کا حل ہے اس میں۔ آپ بتائیے نا، آپ صبح گھر سے نکلیں اور درود پڑھتے پڑھتے نکلیں، ایک درود پر 10 رحمتیں ہیں تو سارا راستہ رحمتیں ساتھ ہیں۔ کاروبار پہ پہنچے، نوکری پہ پہنچے، پھر درود پڑھنا شروع کر دیا، وہاں بھی رحمتیں ساتھ ہیں۔ واپس گھر کی طرف لوٹے، پھر درود پڑھنے لگ گئے۔ یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ رحمتیں مجھ پر برستی رہیں، میں رحمتوں میں نہاتا رہوں، تو درود پاک پڑھتے رہیے اور یہ برکتیں لوٹتے رہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کتنا شاندار حکم ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی،
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ کوئی اور کام آپ ایسا نہیں بتا سکتے، کوئی ایسی عبادت نہیں بتا سکتے جس میں رب نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھی کرتا ہوں، فرشتے بھی کرتے ہیں، ایمان والو تم بھی کر لو۔ رب خود خالق ہے، دنیا اس کی عبادت کرتی ہے، مگر میرا رب بھی نبی پاک پر اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، اپنی شان کے مطابق رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ میں سے کوئی بیمار بیٹھا ہوگا، کوئی قرضے میں ڈوبا بیٹھا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی بے روزگار بیٹھا ہو، کسی کے گھر میں کوئی پرابلم ہو، کسی کو اور کوئی ٹینشن ہو، آپ اپنا وظیفہ بنا لو، پھر آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب تو اگلا مہینہ ویسے بھی میلاد کا مہینہ ہے، ویسے ہی درود پڑھنے کا مہینہ آنے والا ہے، تو درود اپنا وظیفہ بنائیں، آپ محسوس کریں گے، آپ یقین کریں، آپ فیل کریں گے کہ آپ کی بیماری دور ہو رہی ہے، آپ کی طبیعت فریش ہو رہی ہے، آپ کے مسئلے حل ہو رہے ہیں، کیونکہ نبی پاک کا سچا وعدہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پاک پریشانی اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے، تو لے جائے گا، پریشانی دور ہو جانی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اپنا یہ معمول بنائیں اور پھر انشاءاللہ اس کی برکت لوٹیں۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج چونکہ بڑی عظیم ہستی کا تذکرہ کرنے ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور سفر المظفر کا مہینہ جب بھی آتا ہے، ایک ایسی ہستی جس کا اس امت پر بڑا احسان ہے، ایک ایسی ہستی کہ جن کا نام آج کے دور میں پیرا میٹر کا، آج کے دور میں پیمانے کا یوں سمجھیے کہ منصب رکھتا ہے۔ یعنی اگر آج بھی ساری دنیا میں اگر کسی کو چیک کرنا ہو کہ اس کے دل میں نبی پاک سے محبت کتنی ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کے بلیف اللہ رسول صحابہ اہل بیت اور جناب اولیاء کرام سے کیسے ہیں، تو اس ہستی کا نام ان کے سامنے لے لو، اگر چہرہ مسکرا اٹھے تو سمجھ لو عشق رسول کا کرنٹ موجود ہے، اور طبیعت خراب ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ دیر از سم تھنگ پرابلم، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ میری مراد سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی ذات والا تبار سے ہے۔ اللہ نے کمال کا مرتبہ دیا ہے، رب کریم نے ایک ایسی شاندار شخصیت ہمیں عطا کی ہے، جتنا اعلیٰ حضرت کو پڑھتے ہیں، جتنا اعلیٰ حضرت کے بارے میں جانتے ہیں، اتنی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا یہ ساری تعریفیں، یہ سارے کمالات، یہ سارے عروج ایک ہی شخصیت کے اندر ہیں؟ جی ہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو تھوڑا پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس بات کو زیادہ سمجھیں گے کہ پی ایچ ڈی یہ ڈاکٹری کی ڈگری ہے، اور پی ایچ ڈی کرنے کے لیے بڑا ڈیپیکل سبجیکٹ لینا پڑتا ہے، کوئی بڑا گہرا عنوان لینا پڑتا ہے جس کے ذریعے انسان اس پر مقالے لکھتا ہے، اس پر پریکٹس کرتا ہے، اور پھر وہ مقالہ جب کامیاب ہوتا ہے جب جا کے اس کو پی ایچ ڈی کی ڈگری ملتی ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں بہت ساری چیزوں پر، بہت سارے ملکوں پر ان کی تہذیب و تمدن پر پی ایچ ڈی تو ہوئی ہے، مگر سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت وہ شخصیت ہیں کہ جن کی ذات پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، صرف اعلیٰ حضرت کی ذات پر نہیں، آپ کی کتابوں پر، آپ کے کئی رسائل ایسے ہیں، آپ کی ذات کے کئی ایسے موضوعات ہیں کہ لوگ صرف اس پر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب لے کر اس میں تحقیق کرتے ہیں، خود ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں، جس کی ایک کتاب لوگوں کو پی ایچ ڈی کروا دیتی ہو، اس شخصیت کے علم کا عالم کیا ہوگا، اس شخصیت کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ بات کرتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کے بچپنے کی۔ یہاں بھی بہت سارے بچے بیٹھے ہیں، اور 13 ہے کوئی 14 سال کی عمر کا بچہ، کھڑے ہو جائیں، 14 سال والے کھڑے ہو جائیں، ماشاء آپ کی بھی 14 سال عمر ہے، بس تھوڑے سے ہی ماشاءاللہ بہت سارے 14 سال والے ہیں۔ اب ذرا ان بچوں کی عمر دیکھیے گا، کھڑے رہے میرا بیٹا، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، کچھ چیزیں پریکٹیکل سے سمجھ آتی ہیں۔ ان بچوں کی عمر 14 سال ہے، ٹھیک ہے، ان کو دیکھ لیجئے، اب بیٹھ جائیں۔ اعلیٰ حضرت کی عمر 14 سال نہیں ہوئی تھی، 14 سال سے کچھ مہینے پہلے، 13 سال 10 ماہ کم و بیش، اعلیٰ حضرت نے 14 سال کی عمر سے پہلے
تمام درس نظامی کے علوم کمپلیٹ کر لیے، تمام درسی کتب کمپلیٹ کر لی۔ سنو، صرف درس نظامی نہیں کیا بلکہ 14 سال کی عمر سے پہلے ہیں اعلیٰ حضرت نے پہلا فتویٰ بھی عطا فرما دیا۔ اور جب وہ فتویٰ آپ کے والد محترم نے پڑھا نا، تو آپ کے والد گرامی نے وہ فتویٰ پڑھ کر امام اہل سنت کو مفتی کا درجہ دے دیا۔ Before 14 years of age، 14 سال سے پہلے کی عمر میں اعلیٰ حضرت کو مسند افتاء پر بٹھا دیا کہ اب آج سے آپ مفتی ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فتویٰ نویسی شروع کر دی۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی مثال؟ بچوں کی عمر دیکھیے آپ نے، 14 سال کھیلنے کی عمر ہے، مگر اعلیٰ حضرت بالکل بچپنے سے ہی کمال کی اٹھان ہے۔ ہاں، آقا علیہ السلام کی وہ بچپن کی ان معجزات کو یاد کرو۔ نبی پاک کا ایک ایسا فیضان تھا سیدی اعلیٰ حضرت پر کہ بچپن سے ہی محسوس ہوتا تھا کہ کچھ وراء الورا شخصیت ہیں۔ آپ جب چھوٹے تھے تو آپ نے ایک بار استاد صاحب کے پاس گئے، قاری صاحب پڑھاتے تھے، آپ قاری صاحب دیکھتے یہ بچہ کمال کا ہے، مجھے پڑھانے میں زیادہ دیر لگتی ہے، اس کو یاد کرنے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ یعنی ایک قاری صاحب کسی کو پڑھائیں تو سبق ہم ساری رات یاد کریں تب جا کے دوسرے دن سنا پاتے ہیں نا، لیکن قاری صاحب کہتے ہیں مجھے پڑھانے میں ٹائم زیادہ لگتا ہے، آپ کو یاد کرنے میں ٹائم کم لگتا ہے، بیٹا سچ بتاؤ تم انسان ہو یا جن ہو؟ قاری صاحب اعلیٰ حضرت سے بچپن میں پوچھتے ہیں، احمد رضا یہ بتاؤ کہ تم انسان ہو یا جن ہو؟ سیدی اعلیٰ سے کہتے ہیں الحمدللہ ہوں تو انسان، مگر اللہ کا مجھ پر بڑا فضل ہے، سبق اتنا جلدی یاد ہوتا۔ اللہ نے غلطیوں سے کیسے بچایا؟ بچپن سے ہی۔ ایک بار آپ کے والد گرامی بیٹھے تھے، مولانا رضا علی خان اور مولانا نقی علی خان، آپ کے والد گرامی، آپ بیٹھے تھے اور ساتھ قاری صاحب سبق پڑھا رہے تھے، تو قرآن پاک یا پارہ پڑھا رہے تھے، تو کسی آیت پر اعلیٰ حضرت کو پڑھایا جاتا زبر، مثال دے رہا ہوں کہ اس کے اوپر زبر ہے، اعلیٰ حضرت کی زبان سے زیر ہی نکلتا۔ ایک بار پڑھایا، حالانکہ اعلیٰ حضرت غلطی نہیں کرتے تھے، ایک بار پڑھایا، 2 بار پڑھایا، 3 بار، جب بھی وہ پڑھاتے زبان سے زیر نکلتا۔ کہا بیٹا کمال ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں زبر ہے اور آپ زیر پڑھ رہے ہیں۔ کہا حضور بات تو ٹھیک ہے، اور میں پڑھنا بھی زبر ہی چاہتا ہوں، جو آپ کہتے ہیں میں وہی پڑھنا چاہتا ہوں، مگر میری زبان سے زیر ہی نکلتا ہے، یا زبر نہیں نکل رہا۔ والد گرامی دیکھ رہے تھے کہ بچہ بڑا ہونہار ہے، سبق پراپر سناتے ہیں، غلطی کرتے نہیں ہیں، کچھ تو معاملہ ہے۔ کہا ایسا کرو قرآن پاک کا دوسرا نسخہ منگواتے ہیں۔ قرآن پاک کا جب قدیم نسخہ منگوایا گیا، اس کو چیک کیا گیا، تو اس مقام پر جو قاری صاحب پڑھا رہے تھے دراصل زیر ہی تھا۔ اعلیٰ حضرت کے قاری صاحب کے پاس جو قرآن کا نسخہ تھا اس میں مس پرنٹنگ تھی، وہاں زبر تھا، قاری صاحب زبر پڑھا رہے تھے، مگر امام اہل سنت کی زبان سے جو نکل رہا تھا وہ زیر تھا، اور وہی درست تھا۔ گویا اللہ نے بچپن ہی میں غلطیوں سے محفوظ رکھا تھا۔ 10 سال کے قریب عمر ہوئی، روزہ رکھا رمضان کا۔ جب روزہ رہا، گرمیوں کے دن تھے، آج کل ماشاءاللہ گرمیوں میں روزے آتے ہیں، اللہ خوش نصیب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن کو سعادت دی ہے روزے رکھتے ہیں، بالکل روزے چھوڑنے نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کے چاہنے والوں دیکھو کیسی ماں باپ کی تربیت بھی تھی اور اعلیٰ حضرت کا ذہن کیسا تھا۔ 10 سال کی عمر تھی، روزہ رکھا، عصر کے بعد طبیعت نڈھال ہونے لگی، پیاس کی شدت ہو جاتی ہے انسان کے ساتھ، بچہ چھوٹا ہو تو زیادہ روزہ لگتا ہے۔ تو والد گرامی نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کیا کیا، اعلیٰ حضرت کو لیا، کمرے میں چلے گئے، وہاں فیرنی وغیرہ، کھانا وغیرہ رکھا ہوا تھا، شربت وغیرہ رکھا تھا۔ کہا بیٹا کچھ کھا لو نا۔ تو کہا میرا تو بابا جان روزہ ہے۔ تو کہا بیٹا کوئی نہیں دیکھ رہا، بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، کھا لو۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا تاریخی جواب ہے، 10 سال کی عمر کا وہ جواب آج کے 100 سال کے بوڑھے کے لیے بھی یہ سبق ہے، یقین کیجئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بابا جان جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ ایج کیا ہے، عمر کیا ہے، 10 سال، اور کہہ رہے ہیں بابا جان جس کا روزہ رکھا ہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ آپ کے والد گرامی نے یہ سنا تو رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اعلیٰ حضرت کو سینے لگا لیا۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائی غور کیجئے، آج میں صرف اسی میسج پر اگر پورا بیان کرنا چاہوں کہ آج فلمیں دیکھتے وقت، ڈرامے دیکھتے وقت، گانے باجے سنتے وقت، بد نگاہی کرتے وقت، دروازہ بند کر کے جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا، آج کل موبائل فون میں ہینڈز فری لگا لیتے ہیں، میں سنوں اور کوئی نہ سنے، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، جس کے تم گناہ کر رہے ہو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ لوگ سزا نہیں دیں گے، آپ نے اگر کوئی کسی کو غلط نگاہ سے دیکھا تو دنیا میں کون آپ کو سزا دیتا ہے؟
مگر جس نے سزا دینی ہے، جس نے عذاب دینا ہے، جس نے حساب کرنا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس سے ڈر نہیں لگتا، لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ کام تو 10 سال کی عمر میں کیا، پھر آگے جا کر اپنے کلام میں ایک شعر لکھا، گویا اس عمل کی تشریح ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، اے چھپ کر گناہ کرنے والوں سنو، جھنجھوڑتے ہیں اعلیٰ حضرت، چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ وہ تو جانتا ہے نا، لوگوں سے چھپ کر گناہ کر رہے ہو، مگر جس کے گناہ کر رہے ہو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیو، خدا را سبق بھی لیتے جائیں نا، اعلیٰ حضرت کی سیرت کو ہم سنتے بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ساری میں نے آپ کو پیاری پیاری باتیں بتانی ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آج کا اجتماع ہم اپنے لیے لیسن بھی تو لے کے جائیں نا، کہ اب جب اکیلے میں گناہ کرنے کا جی چاہے، بد نگاہی کرنے کا جی چاہے، اللہ نہ کرے کسی کا حق دبانے کا جی چاہے، ماں باپ کو ستانے کا جی چاہے، کسی کے پیسے دبانے کا جی چاہے، ارے مجھے تو زمین سے ملے کوئی نہیں دیکھ رہا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے پیسے کسی کے گر جائیں اور اس کی امید ہی ختم ہو جاتی ہے کہ واپس جاؤں گا تو ملے گا۔ یہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے کیا؟ یہاں مسلمان بستے نہیں ہیں، اللہ کے بندے نہیں، ان کو مرنا نہیں؟ مجھے ایک واقعہ میں بھولتا نہیں، بہت پرانی بات ہے حالانکہ، میں ایک بار ایک مارکیٹ میں تھا تو مجھے واش روم میں جانا ہوا، بیت الخلاء میں جانا ہوا، لائٹ نہیں تھی، موبائل میں لائٹ بھی ہوتی ہے، میں نے موبائل بھی چھوٹا سا تھا، موبائل میں لائٹ جلائی اور لائٹ جلانے کے بعد واش روم کے کنارے پہ رکھ دی، اور بیت الخلاء سے جب فارغ ہوا تو میں واپس آ گیا، موبائل اپنا وہیں بھول گیا۔ 5 منٹ بعد مجھے یاد آ گیا یار موبائل تو وہیں رہ گیا۔ یقین کرے جب میں واپس گیا تو وہ موبائل نہیں تھا۔ واللہ میں آج بھی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے موبائل کا افسوس نہیں تھا، مجھے افسوس یہ ہوا کہ میرے بعد جو گیا وہ چور تو نہیں تھا نا، وہ تو واش روم میں گیا تھا، اس کو موقع ملا اس نے چوری کر لی۔ یعنی یہ ہمارے ایمان کی پوزیشن ہو گئی ہے کہ آج جو چور نہیں ہے، عام مسلمان ہے، لیکن جیسے ہی موقع ملا، جیسے ہی کوئی چیز پڑے ہوئے ملی، اس نے اٹھا لی، یہ بغیر سوچے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، مجھے مرنا ہے۔ یہ کدھر جا رہے ہیں آپ سوچئے، من حیث القوم۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ گناہ کرتے وقت، کسی کا حق دباتے وقت بندہ کیوں نہیں سوچتا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے جواب دینا ہے؟ ٹھیک ہے آج کسی نے نہیں دیکھا، میں نے یہ پیسے اٹھا کے رکھ لیے، موبائل لے لیا، پرس اٹھا لیا، ارے وہ زمانہ کدھر گیا کہ لوگ گھروں پہ جا کر امانتیں لوٹاتے تھے؟ ایسا نہیں کہتا کہ سارے ایسے ہیں، مگر آپ سچ بتائیے کہ آج کے ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو موقع ملے وہ جناب اچھا خاصا آدمی چور بن جاتا ہے، اچھا خاصا آدمی معاذ اللہ حرام کام کرنے والا بن جاتا ہے۔ کدھر گئی غیرت ایمانی؟ کدھر گیا اللہ کا خوف؟ جس اللہ کا کلمہ پڑھا، جس اللہ پر ایمان لائے، سب ختم ہو جاتا ہے موقع ملتے ہی۔ ذرا سا معاذ اللہ حرام کاری کا موقع مل جائے، اچھے خاصے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ بہت سارے ایسے جو غلط کام کرنے جاتے ہیں، کیا وہاں پر رب تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ کیا وہاں اللہ کو جواب وہاں اس لیے جاتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، چلو یار دوستوں میں بیٹھے، سارا پردہ ختم، ذرا جناب کہیں گھومنے پھرنے دوستوں کے ساتھ نکلے، پکنک کے لیے نکلے، ساری غیرت ختم، ساری حیا ختم، چاہے وہ کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، اب جناب سارے دوست مل کر اس پر جو بھی فکریں کستے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن کیا اس وقت رب نہیں دیکھ رہا تمہیں؟ کیا ان تمام باتوں کا جواب نہیں دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے تمہاری فیملی نہیں دیکھ رہی، تمہارے محلے والوں کے سامنے بڑے نیک نمازی ہو، مگر اگر کہیں اور جا کر گناہ کر رہے ہو تو وہاں رب نہیں، وہاں وہ دیکھنے والا نہیں۔ سوچئے، ایک بار ایک میدان میں ایک شخص نے ایک عورت کو پکڑ لیا اور ہاتھ میں چھری تھی اور اس عورت کو گویا کڈنیپ کر رہا تھا، اغوا کر کے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ، شراب کے نشے میں دھت، بدماش، سارے لوگ اس کے گھیرا ڈالے ہوئے، کسی کی ہمت ہی نہیں ہو رہی عورت کو جا کے چھڑائے۔ ادھر سے سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی غالب انہی کا واقعہ، ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا ایک بدماش ایک عورت کو پکڑے ہے، غلط ارادہ ہے، کوئی بچا بھی نہیں رہا عورت کو۔ حضرت ابراہیم بن ادم اس بدماش کے قریب گئے اور کان میں ایک جملہ کہا، پھر چلے گئے۔ وہ لرزنے لگا، ہاتھ سے کھنجر گر گیا، بے ہوش ہو گیا، عورت بھاگ گئی، بچ گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو اس نے کہا وہ کون تھا جس نے میرے کان میں کچھ کہا؟ بولا یہ تو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ وہ کان میں کہا کیا تھا تمہیں؟ ہم تمہاری منتیں کر رہے تھے وہ عورت کو چھوڑ دو، تم چھوڑ نہیں رہے تھے، ایک جملہ کہا تم نے، سب کچھ ختم، بھلے بے ہوش ہو گئے۔ کہ مجھے نہیں پتا کون تھا، میرے کان میں ایک جملہ کہہ گیا کہ اس وقت جو تم کر رہے ہو وہ اللہ دیکھ رہا ہے۔
جب میں نے یہ سوچا کہ میری یہ تمام حرکتیں یہ رب دیکھ رہا ہے، مجھ پر خوف خدا طاری ہوا، خنجر بھی گر گیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے درس لیجئے۔ اعلیٰ حضرت کے 10 سالہ عمر میں جو آپ نے روزے کے وقت یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، مجھے کیوں خیال نہیں آتا برا کام کرتے وقت کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ خدا را بالخصوص میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، یہ جو موبائل فون ہے نا، اس نے اچھے اچھے نیک نمازیوں کے ایمان کو، عقیدے کو، روحانیت کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ جس کو دیکھو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، گھنٹوں سوشل میڈیا پہ گزر رہے ہیں، ایک بٹن دباتے ہو تو ایسا لگتا ہے جہنم کی وادیوں میں پہنچ گئے ہیں۔ کیا کیا آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کیا کیا کان سن رہے ہیں۔ نہ کرو ایسا، پیسے بھی میرے، انٹرنیٹ کے پیسے بھی میرے ہی پیسے سے میں جہنم کما رہا ہوں۔ نہ کریں ایسا، نہیں چاہیے میں ایسا سوشل میڈیا، نہیں چاہیے میں ایسا سہولت جو مجھے جہنم کی طرف لے جائے۔ اللہ کرے کہ اگر ہم استعمال بھی کریں موبائل کا، ان الیکٹرانک چیزوں کا، تو اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے کریں، نہ کہ آخرت برباد کرنے کے لیے کریں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 14 سال سے پہلے تو فتویٰ دینا شروع کر دیا، مفتی بن گئے، اب جناب علوم حاصل کرنا شروع کیے اور اب علم کا سمندر بنتے گئے۔ آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ دور دور سے لوگ آپ کو خط لکھتے۔ اللہ نے ایسا حافظہ دیا، فوٹوجینک میموری۔ آج کی سائنسی دور میں ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرمینالوجی ہے کہ فوٹوجینک میموری اس کو کہتے ہیں کہ بندہ جو دیکھ لیتا ہے نا اس کو یاد ہو جائے۔ یہ جینیس لوگوں کے پاس، دنیا میں چند ہی لوگوں کے پاس اس طرح کا حافظہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا حال یہ تھا کہ آپ ایک بار کسی کتاب کو پڑھ لیتے، وہ پوری کی پوری کتاب۔ آج کل اسکیننگ مشین آپ نے دیکھی ہوگی، بلکہ اب تو اسکیننگ کا دور بھی ختم ہوا، بندہ موبائل سے تصویریں کھینچ لیتا ہے۔ ہم موبائل کے محتاج ہیں، ہم اسکیننگ مشین کے محتاج ہیں۔ اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے، وہ کتاب پوری اندر اسکین ہو جاتی تھی۔ علماء کہتے جب ہم پریشان ہوتے تھے نا، آج کل تو بڑا آسان ہے، جو ماشاءاللہ درس نظامی کر رہے ہیں اور جو ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کوئی فتویٰ ڈھونڈنا ہو، کوئی مسئلہ ڈھونڈنا ہو، بندہ سرچ کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے بھائی فتاوی عالمگیری کی فلاں جلد فلاں صفحے پہ موجود ہے، فتاوی رضویہ میں موجود ہے، فلاں جگہ موجود ہے۔ علماء بھی اب ٹیکنالوجی کو یوز کرنے لگے۔ علماء کے اس زمانے میں تو یہ سب نہیں تھا، انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، کمپیوٹر بھی نہیں تھا۔ بات کر رہا ہوں میں تقریباً 125 سال پرانی، 100 سالہ تو عرس ہے نا، دنیا سے پردہ فرمائے گئے 100 سال ہو گئے ہیں، تو 150 سال پرانی بات ہو رہی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے جو تلامیذ تھے، آپ کے جو شاگرد تھے، وہ جب کتابیں پڑھتے پڑھتے کوئی مسئلہ ڈھونڈنا ہوتا تھک جاتے۔ کہتے جب ہم تھک جاتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت کے پاس آتے، کہتے حضور یہ مسئلہ نہیں مل رہا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایسا کرو، فتاوی عالمگیری کھولو، فلاں جلد کی فلاں صفحے کی فلاں سطر میں تمہیں یہ مسئلہ مل جائے گا۔ صرف بک کا نام نہیں، صفحہ نمبر بھی، لائن نمبر بھی۔ کہتے ہم اعلیٰ حضرت جو کہتے جا کے وہ کتاب کھولتے ویسے ہی وہاں مسئلہ موجود ہوتا تھا، اور یہ ایک بار نہیں کئی بار۔ اعلیٰ حضرت ان کے لیے کمپیوٹر اور سرچر کا کام کرتے تھے، وہ جو کہتے تھے اعلیٰ حضرت اس کا رزلٹ دے دیتے تھے۔ ایک بار محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک کتاب تھی جو اعلیٰ حضرت کے پاس نہیں تھی۔ امام اہل سنت نے کہا یہ کتاب مجھے دیجیے، اعلیٰ حضرت نے وہ کتاب دے دی۔ دوسرے دن ان کی روانگی تھی، اعلیٰ حضرت نے دوسرے دن کتاب واپس کر دی، بڑی موٹی سی کتاب تھی۔ انہوں نے کہا حضور رکھ لیتے، ابھی تو ایک ہی رات آپ کے پاس رہی ہے۔ امام اہل سنت فرماتے میں نے پوری کتاب دیکھ لی ہے، اب مجھے دوبارہ مطالعے کی حاجت نہیں ہے، اللہ نے چاہا تو یہ سارا مواد میرے ذہن میں زندگی بھر محفوظ رہے گا۔ ایسی میموری، اللہ اکبر۔ ایک بار اعلیٰ حضرت کو کسی نے خط لکھا، لوگ خطوط میں اعلیٰ حضرت کو حافظ بھی لکھنا شروع ہو گئے، یہاں بھی درس ہے ہمارے لیے۔ اعلیٰ حضرت کو حافظ لکھتے تھے، تو امام اہل سنت نے کہا میں حافظ تو ہوں نہیں، لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں۔ آج بہت سارے ایسے حافظ صاحب یہاں بھی ہوں گے جن کو لوگ حافظ کہتے ہوں گے، وہ سر جھکا کے سنتے بھی ہوں گے، شاید اپنا نام ہی حافظ کہتے ہوں گے۔ یاد رکھیے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ جھوٹی تعریف کرے، آپ نہیں ہیں اور وہ کہے، اس پر خوش ہونا یہ ہلاکت ہے۔ اس کو بتا دیں کہ میں حافظ نہیں ہوں۔ علامہ صاحب ہمیں لوگ کہہ رہے ہوتے بھائی میں علامہ نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کو کوئی ایسا لقب دے رہا ہے جو آپ نہیں ہیں، حاجی، کئی ایسے حاجی ہیں جنہوں نے عمرہ بھی نہیں کیا ابھی تک اور وہ حاجی بن گئے ہیں، کیونکہ لوگ حاجی صاحب کہتے ہیں تو وہ بھی سب سن رہے ہوتے ہیں بڑے مزے مزے سے۔ بتا دیں کہ میں حاجی نہیں ہوں، آپ کا قصور نہیں اگر لوگ آپ کو حاجی کہتے ہیں۔ ہاں کوئی حاجی نہیں ہو کر بھی حاجی لگا رہا ہے تو وہ تو بہت غلط کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے جناب، یہ تو جھوٹ ہو گیا۔ حاجی ہو کر بھی حاجی نہیں لکھنا چاہیے، کیا ضرورت ہے سب کو بتانے کی؟ بھائی اللہ کی بارگاہ میں جانوں، میرا رب جانے میری عبادتوں کے بارے میں، لیکن لوگ خوش ہوتے ہیں بتاتے ہیں۔ بہرحال تو اعلیٰ حضرت کو خط لکھا حافظ۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یار لوگ مجھے حافظ کہنے لگے ہیں تو مجھے حفظ قرآن کر ہی لینا چاہیے۔ امام اہل سنت نے کیا کیا پتہ ہے؟ رمضان کا مہینہ، عشاء کے وضو کرنے سے لے کر عشاء کی جماعت تک جو وقت ہوتا تھا، یعنی دوسرے لفظوں میں یہ آدھے گھنٹے کا وقت بنتا ہے اپروکسیمیٹلی، کم و بیش۔
آپ آدھا گھنٹہ روزانہ قرآن کا دور کرتے اور روزانہ ایک پارہ یاد کر لیتے. مہینہ ختم ہوا اعلیٰ حضرت حافظ قرآن بن چکے تھے. اچھا اب لوگ کہتے ہیں ایک مہینے میں حفظ قرآن کیا. نہیں، اعلیٰ حضرت نے ایک مہینے میں نہیں کیا. اگر روز آدھا گھنٹہ پڑھا تو میرے رضا نے 15 گھنٹے میں قرآن پاک حفظ کیا. آدھا گھنٹہ 30 دن پڑھا نا، تو قرآن تو آدھے گھنٹے میں یاد کیا. اگر آدھا گھنٹہ کو ملٹیپلائی بائی 30 کریں تو 15 گھنٹے پڑھیں اعلیٰ حضرت نے قرآن. ہم 15 گھنٹے میں پڑھ کے قرآن ختم نہیں کر سکتے، اور میرے امام نے 15 گھنٹوں میں قرآن پاک پورا حفظ کر لیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ عطائیں ہیں. آج لوگ کہتے ہیں یار آپ اعلیٰ حضرت بڑا کرتے ہیں، فیضان رضا کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بڑے گن گاتے ہیں. بھائی ایسا ہو تو کوئی آئے نا سامنے، اللہ نے بنایا ہی ایسا، رب عز و جل نے وہ کمالات دیے. اچھا اب جب امام اہل سنت ایک نقطہ عروج پر پہنچے تو اب لوگوں پر یہ آشکار ہونا شروع ہوا کہ بھائی ان کے اندر ایک دو علوم نہیں ہیں، یہ فقط مدرسے کے مولوی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا کہ پہلے درس نظامی کی کتابیں پتہ ہیں. اعلیٰ حضرت کے اب دنیا بھر میں علوم کا چرچا ہونا شروع ہوا. ستاروں کے علوم میں اعلیٰ حضرت مہارت رکھتے، ریاضی میں اعلیٰ حضرت مہارت رکھتے، علم بلاغت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، علم حدیث، اب اتنے سارے علوم تھے کہ لوگوں نے دنیا بھر سے سوال کرنا شروع کیے. اعلیٰ حضرت نے جواب دیا. اب علی گڑھ یونیورسٹی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، آج بھی اس کا بڑا نام ہے، اس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں. ان کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے جو ریاضی کے میتھمیٹکس کے بہت بڑے پروفیسر تھے. انہوں نے کہا یار میرا ایک کوسچن اٹک گیا. درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب. جاری رہے گا اب کیا ہوا؟ تو وہ جو ریاضی کے میتھمیٹکس کے جو پروفیسر تھے، انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ان سے کہا کہ حضور میرا ایک بڑا مسئلہ اٹک گیا اور میں جرمنی جانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ یہ مسئلہ جرمنی جا کر حل ہوگا. میرے جو پروفیسر ہیں وہ جرمنی میں نے وہاں سے پڑھا ہے، تو مجھ سے تو یہ میتھمیٹکس کا یہ لوگیرتھم اور جو فارمولے تھے مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا. تو جو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. ڈاکٹر ضیاء الدین غالباً ان کا نام تھا. انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ جرمنی تو بڑا دور ہے، آپ ایک بار پہلے بریلی چلے جائیں اور بریلی کے مدرسے میں مولانا احمد رضا خان صاحب سے مل لیں، اپنا مسئلہ بتا دیں، شاید وہ حل کر دیں. تو جو میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے وہ مسکرانے لگے کہ حضرت خیر تو ہے، میں خود اپنے سبجیکٹ پر ایک اتھارٹی رکھتا ہوں، میرا اپنا ایک نام ہے، میرا اپنا ایک مطالعہ ہے، مجھ سے حل نہیں ہو رہا، میں اس کے لیے جرمنی جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے بریلی بھیج رہے ہیں اس مولوی صاحب کے پاس جنہوں نے کسی اسکول کالج میں پڑھا بھی نہیں ہے. وہ آپ خود کہہ رہے ہیں مسجد میں ہوتے ہیں، مدرسہ پڑھتے ہیں، مدرسہ پڑھاتے ہیں یا کتابیں لکھتے ہیں، وہ میرا میتھمیٹکس کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ کہ آپ دیکھ لیں، آپ کی مرضی ہے، میری گزارش ہے، جرمنی بہت دور ہے، بریلی قریب ہے، ایک بار چلے تو جائیں. چلے جناب. وہ ریاضی کے جو پروفیسر صاحب تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات رکھنے کے لیے چلا جاتا ہوں. اچھا جب وہ بریلی شریف پہنچے تو اعلیٰ حضرت کی اس دن طبیعت ٹھیک نہیں تھی، طبیعت کچھ ناساز تھی. یہ پروفیسر صاحب نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی، دیکھا طبیعت کچھ مزیدار نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بتائیے کیسے آنا ہوا؟ کہ حضور آیا بہت اہم مسئلہ لے کر ہوں، بڑا مشکل مسئلہ ہے، آپ کی طبیعت کچھ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، میں کل آپ کے پاس آ جاؤں گا، پھر آپ کو ایک ڈیفیکلٹ مشکل مسئلہ ہے وہ بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں آپ بتائیے کیا مسئلہ ہے. طبیعت خراب ہے، جب بندے کی طبیعت ڈاؤن ہو ویسی چیزیں سمجھ کم آتی ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا بتائیے. وہ ریاضی کے پروفیسر کہتے ہیں میں نے اپنا مسئلہ بیان کیا. کہتے ہیں جب میں نے مسئلہ ختم کیا، یعنی اپنا پورا پرابلم بتایا، جیسے ہی وہ پرابلم ختم ہوا اعلیٰ حضرت نے بغیر کسی وقفے کے اس کا مجھے جواب عطا فرما دیا. وہ ہکا بکا رہ گئے، شاکڈ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دماغ پکڑ لیا کہ واقعی یہ تو صحیح حل بتایا. کہا حضور یہ بتائیے آپ نے کس سے پڑھا ہے؟ آپ نے یہ فارمولے کہاں سے سیکھے؟ میں جرمنی جا کر سیکھ کے آیا، میں نے اتنے کورسز کیے، مجھ سے یہ حل نہیں ہو رہا. آپ مدرسے میں بیٹھے ہیں، آپ نے سیکنڈز میں اس کو حل کر دیا، وجہ بتائے کہاں سے سیکھا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے جب میں نے حساب کتاب ریاضی کی کتابیں پڑھنا شروع کی تو یعنی پلس مائنس، ملٹیپلیکیشن اور ڈیوائڈ، تقسیم، ضرب، مائنس پلس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، میرا مائنس پلس تو آپ سمجھتے ہیں، ان چاروں فارمولوں کو میں نے پڑھا. ابھی زیادہ پڑھنا چاہتا تھا تو میرے والد گرامی نے کہا بیٹا اتنا ہی کافی ہے، تم اتنا پڑھ لو، باقی سارے علوم دربار رسالت سے خود عطا کر دیے جائیں گے. فرماتے میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے، یہ سب فیضان مصطفیٰ ہے.
اچھا आला हजरत ने उन प्रोफेसर साहब को वैसे ही नहीं जाने दिया। हाँ, ये जो अमीर अहले सुन्नत करते हैं ना, जो मिलता है कभी दाढ़ी की नीयत, कभी इमामे की नीयत, कभी नमाज की नीयत, कभी मदनी काफिले की नीयत, आला हजरत तो हम देख नहीं सके। अक्से आला हजरत देखना है तो अमीर अहले सुन्नत मौजूद हैं। हाँ, बड़े बड़े आते हैं अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में, चोर डाकू आंदे ने, नमाजी बन जाते ने। आला हजरत के पास प्रोफेसर गए थे, आला हजरत ने मसला तो बता दिया, जाते जाते प्रोफेसर साहब को दाढ़ी की नीयत भी करा दी। वो रियाजी के प्रोफेसर दाढ़ी वाले बन के आला हजरत के दरबार से आए। तो बहरहाल मैं बताना ये चाह रहा हूं कि क्या कमाल शख्सियत है, रियाजी में भी महारत, यानी कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें इमाम इश्क व मोहब्बत को महारत नहीं थी। अब आला हजरत की बात हो और इमाम अहले सुन्नत के इश्क रसूल की बात ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। बल्कि मैं अगर ये कहूँ, कोई मुझे ये कहे कि बताओ आला हजरत को एक शेर में बयान कर दो, आला हजरत की सीरत को एक जुमले में बयान कर दो, तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का एक ही जुमले में अगर तारुफ करवाना हो तो फ़ना फिर रसूल के मर्तबे पर आप फाइज थे। मैं जब बरेली शरीफ गया तो वहाँ एक बड़ा प्यारा नारा लगता है आला हजरत के बारे में, इश्क व मोहब्बत, इश्क व मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। वाकई इमाम अहले सुन्नत जो है ना, वो खुद सरापा इश्क व मोहब्बत है। और बड़ी अहम बात अब करने जा रहा हूँ, इंसान जब किसी मर्तबे पर पहुँच जाता है ना, ख़ास तौर पे इल्मी मर्तबे पर हो, मुफ्ती बन जाए, ज़माने का इमाम बन जाए, उलमा का रुजू हो जाए, तलबा की लाइन लगी हुई हो और दुनिया सर पे बिठा रही हो, ऐसे मौके पर दीवानगी हैं, ऐसे मौके पर नबी पाक पर सब कुछ फिदा करने वाला अंदाज, अपने आप को मिटा देने वाला अंदाज, ये आसान काम नहीं है। इंसान का रख रखाव हो जाता है, इंसान का अपना एक स्टैंडर्ड बन जाता है। अब वो कहता है लोग क्या कहेंगे, मगर पूछो आला हजरत से कि सारी इज्जत मिली ही नबी पाक की कदमों की बरकत से है, तो सब कुछ उस पर फिदा है। अल्लाह अकबर। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने तो ऐसी ऐसी इश्क की मिसालें कायम की हैं, आज भी अकल हैरान हो जाती है। आज आला हजरत का वो शेर सुनते हो ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आला हजरत आले रसूल से कितनी मोहब्बत फरमाते, क्यों? क्योंकि नबी पाक की औलाद है ना, आका से मोहब्बत है तो नबी पाक की निस्बत वाली तमाम चीज़ों से मोहब्बत है। आला हजरत एक बार अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, आला हजरत पढ़ा रहे हैं, तलबा पढ़ रहे हैं, आला हजरत दौरान पढ़ाई खड़े हो जाते हैं। तलबा हैरान है कि पढ़ाते पढ़ाते खड़े हो गए, फिर बैठ गए, थोड़ी देर में फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। तीसरी बार जब खड़े हुए तो किसी ने कहा हुजूर ये माजरा क्या है, आप पढ़ाते पढ़ाते खड़े हो जाते हैं। फरमाया बराबर गली में एक सैयद ज़ादा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, खेलते खेलते वो मेरे मदरसे के जब सामने आता है तो अदब में खड़ा हो जाता हूँ। वक्त का इमाम है और बच्चा है सैयद ज़ादा, उसकी अदब में खड़ा हो रहा है। ये इश्क की इंतहा है, ये वो कनेक्टिविटी है सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। ज़िंदगी में जब आपको कोई चीज़ तकसीम करनी होती, कुछ भी बांटते थे, कोई कहता कि ये सैयद ज़ादा है, आला हजरत उसे दो अता फरमाते, सबको एक देते, सैयद ज़ादे को दो देते। आज भी ये मंजर देखना हो तो अक्से आला हजरत अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में आ जाओ। आज भी हमने देखा अमीर अहले सुन्नत जब तकसीम करते हैं, कोई बता दे कि ये सैयद है, अमीर अहले सुन्नत उसे दो अता फरमाते हैं। आला हजरत की सीरत पर इस कदर अमल है अमीर अहले सुन्नत का, अल्लाह अकबर। अब आला हजरत का प्यारे आका से कनेक्शन देखो, मोहब्बत की इंतहा देखो। एक बार आला हजरत को कहीं बयान करने जाना है, पालकी भेजी गई, डोली, आज तो गाड़ी जाती है, नॉर्मली गाड़ी में लोग आते हैं, पहले इज्जत के लिए एक पालकी भेजी जाती थी, डोली भेजी जाती थी, जिसको लोग कांधे पर उठाकर लाते थे। आला हजरत को पालकी भेजी गई, पालकी में बिठाकर जब उस जगह बयान करने आला हजरत जाने लगे तो जैसे ही थोड़ा सा आगे गए, आला हजरत ने कहा पालकी को रोको। पालकी रोकी गई। आला हजरत ने बाहर निकल कर पूछा, आंखों में आंसू हैं, कि बताओ तुम में सैयद ज़ादा कौन है, तुम चार मजदूरों में सैयद ज़ादा कौन है जो कांधे पर पालकी उठा रहे थे। तो एक गरीब सैयद ज़ादा आगे आया और कहा हुजूर खैरियत को गलती हो गई। कहीं नहीं, मुझे बताओ सैयद ज़ादा कौन है, क्योंकि मुझे नबी पाक की खुशबू आ रही है। आप सोचिए इश्क का आलम क्या है। आज हमें कोई बताता है तो पता चलता है सैयद ज़ादा कौन है। आला हजरत को सैयदों में नबी पाक की खुशबू आ जाती। अल्लाह अकबर। एक गरीब नौजवान आगे आया, कहा हुजूर मैं ही सैयद ज़ादा हूँ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? कहा नहीं नहीं, गलती तो अहमद रज़ा से हो गई है। ऐ सैयद ज़ादे, आपने मेरी पालकी को कांधे पर क्यों उठाया? अहमद रज़ा क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या जवाब देगा कि ऐ रज़ा, मेरी आल के कांधे इसलिए थे कि तुम उस पर सवारी करते। शहजादे मुझे माफ़ कर दो। वो गरीब शहजादा, वो सैयद ज़ादा कहता है हुजूर आपका कोई कसूर नहीं, मैं गरीब था, मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था,
اس لیے مزدوری کے لیے آ گیا، مگر اعلیٰ حضرت کو چین نہ آیا، ٹپ ٹپ آنسو گر رہے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ بریلی کے بازار میں ایک جھمگٹا لگ جاتا ہے کہ وقت کا امام ایک مزدور کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ کہا سید زادے مجھے معاف کر دو۔ اس نے کہا حضور آپ کا قصور ہی کوئی نہیں، آپ کی غلطی کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں نہیں، احمد رضا کے دل کو چین اور قرار جب آئے گا، اب آپ ڈولی میں سواری کریں گے، آپ ڈولی میں بیٹھیں گے اور احمد رضا اسے اٹھائے گا۔ زمانے نے یہ منظر دیکھا کہ وقت کا امام ایک غریب مزدور سید زادے کو ڈولی میں بٹھا رہا ہے اور اپنے کاندھے پر اٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری عزتیں، اپنا سارا مقام نبی پاک کی ناموس پر قربان کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آ جائے بس اعلیٰ حضرت سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے تو صحیح کہ وقت کا امام ڈولی اٹھا کر اب بریلی کے بازار میں جا رہا ہے، اور ایسا کئی موقعوں پر ہوا اس زمانے میں جب نبی پاک پر گستاخانہ حملے کیے جاتے، آقا کی شان میں جب اس طرح جملے لکھے جاتے، نبی پاک کی شان میں تنقیص کی کوشش کی جاتی، اعلیٰ حضرت زاروں کتار رویا کرتے اور فتوے لکھتے، تحریریں لکھتے۔ اعلیٰ حضرت کہتے میں اتنا سختی کرتا ان لوگوں پر کہ جو میرے آقا کی شان کی گستاخی کرتے، اب وہ نبی پاک کو چھوڑ کر مجھے گالیاں لکھتے، مجھے برا بھلا کہتے مجھے سکون ہو جاتا جتنی دیر مجھے گالیاں دیں گے، میرے آقا کی برائی بیان نہیں کریں گے، نبی پاک کی شان میں تنقیص نہیں کریں گے۔ یعنی گویا اپنے آپ کو ختم نبوت کے لیے، اپنے آپ کو ناموس رسالت کے لیے اعلیٰ حضرت نے ایک ڈھال کا کردار ادا کیا، اپنے آپ کو پیش کیا کہ جو کہنا ہے مجھے کہہ لو، میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ نہ کہنا، نبی پاک کی شان میں کچھ نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اعلیٰ حضرت کا دیوانگی کا عالم، آج اگر کسی کو سیکھنا ہونا کہ نبی پاک سے عشق کیسے کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسے کرنی ہے، تو اعلیٰ حضرت واقعی امام عشق و محبت ہے۔ باتیں کرنا اور ہے، اعلیٰ حضرت ایک بات کے قائل تھے کہ بغیر اطاعت کے محبت نہیں ہوتی۔ بڑی اہم بات ہے۔ بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں اور میلاد دھوم دھام سے مناتے ہیں، بالکل بنانا چاہیے، جھنڈے بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں، مگر محبت فقط اس چیز کا نام تو نہیں ہے نا۔ اعلیٰ حضرت بغیر اطاعت کے، اطاعت کہتے ہیں فالوورشپ کو، بات ماننے کو، محبت بھی ہے اور بات بھی نہ مانے، یہ کیسی محبت ہے؟ اعلیٰ حضرت بغیر اطاعت کے محبت کے قائل نہیں تھے۔ نبی پاک کی ہر سنت پر عمل کرتے، بلکہ ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس کا حکم بھی نہیں تھا۔ ایک بار اعلیٰ حضرت دسترخوان پر بیٹھے، کھانا لگایا گیا، ککڑی بھی تھی اس میں نا، کھیرا جس کو کہتے ہیں، امام اہل سنت نے اس کو اٹھا کر کھایا اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی بھی دسترخوان سے ککڑی نہیں کھائے گا۔ سب لوگ حیران ہو گئے، اعلیٰ حضرت تو بڑے مہمان نواز ہیں، سب کو کھلاتے ہیں، پر میں ساری میں کھاؤں گا۔ سارے دسترخوان کی ککڑی جمع کی گئی، اعلیٰ حضرت کے آگے رکھ دی گئی، امام اہل سنت ایک ایک کر کے ساری کھا گئے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ آپ کا انداز کیوں ہے، پہلے تو آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ فرمایا جب میں نے پہلی ککڑی کھائی تو وہ کڑوی تھی۔ کبھی آئیے منہ میں کڑوی ککڑی، آسان نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ککڑی میرے آقا کو بڑی پسند ہے، میں نہیں چاہتا تھا دسترخوان پہ کوئی اور کھائے اور کھا کر تھوک دے، یا یہ کہے کہ کڑوی ککڑی ہے، اچھی نہیں ہے۔ میرے عشق نے گوارا نہ کیا، میں سارے دسترخوان کی ککڑی خود ہی کھا گیا۔ آپ سوچئے محبت، عشق سے محبت کیسی تھی، سنتوں سے پیار کیسا تھا، اور یقین بھی تھا۔ اعلیٰ حضرت کا یقین بھی کمال کا تھا۔ ہم بہت ساری چیزوں پر عمل بھی کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، نہیں، اعلیٰ حضرت بالکل نبی پاک کی ہر بات پر کیسا یقین رکھتے۔ اپنی والدہ کے ساتھ ایک بار حج پر گئے، سمندری طوفان آ گیا، اور طوفان بھی بڑا ہی خطرناک، اتنا خطرناک کہ لوگوں نے کفن پہن لیے، پانی کے جہاز میں بیٹھے لوگوں نے کفن پہن لیا۔ ہو سکتا ہے اعلیٰ حضرت نے وہ شعر وہیں لکھا ہو، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اب کشتی ڈوبنے والی ہے، ایسا فیل ہو رہا ہے۔ آپ کی والدہ بھی گھبرا گئیں۔ اعلیٰ حضرت نے امی جان سے کہا امی جان نہ گھبرائیے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے گا۔ والدہ حیران کہ رضا تو بڑی پکی بات کرنے والے، جھوٹی قسم کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو طوفان ٹل گیا، ایوری تھنگ از کوائٹ، بہتر ہو گئی، لوگوں نے کفن اتار دیے۔ والدہ نے کہا رضا یہ تو بتاؤ قسم کیسے کھا لی، تمہیں کیسے پتا طوفان نہیں، جہاز نہیں ڈوبے گا؟ کہا امی جان میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے، میرے آقا نے فرمایا ہے جو کوئی پانی کے جہاز میں کشتی میں بیٹھے اور یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ماجی جب جہاز میں بیٹھا تھا میں نے دعا پڑھ لی تھی، آقا نے فرمایا تھا چاہے لوگ کفن پہن لیں، مجھے پتا تھا نبی نے حق فرمایا، جہاز نے نہیں ڈوبنا ہے۔
ایسا یقین ہو تو طوفان ٹلتے ہیں نا. ہمارا تو حال ہی برا ہے. وظیفہ پڑھتے وقت بھی سوچ رہے ہوتے کچھ نہیں ہونا, تو کہاں سے ہوگا بھائی؟ دعا مانگتے وقت بھی سوچ رہے ہوتے پتہ نہیں دعا قبول ہوگی, نہیں ہوگی قبول. یاد رکھیے دعا کی قبولیت کے جو آداب ہے نا, اس میں ایک ادب یہی ہے کہ بندہ یقین سے دعا مانگے کہ جس رب سے مانگ رہا ہوں وہ عطا فرمائے گا. تمہیں رب پہ ہی بھروسہ نہیں ہے تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. ایک بار ایک گاؤں کے اندر بارش نہیں ہو رہی تھی, شدید قحط, کئی سال گزر گئے, لوگ پیاسے مرنے لگے. سب گاؤں والوں نے سوچا مل کر دعا کرتے ہیں بارش کے لیے. نماز استسقا وغیرہ پڑھی جاتی. سارے گاؤں کو جمع کیا, گراؤنڈ میں جمع ہوئے, سارے گاؤں والے جمع ہوئے. ایک نوجوان ہاتھ میں چھتری لے کر آیا. لوگ ہنسنے لگے. برسوں ہو گئے ہیں قطرہ بارش کا گرا نہیں ہے اور تم دعا کرنے چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا, جس سے مانگنے آیا ہوں اس نے ہی تو بارش برسانی ہے. بارش برس گئی تو واپس کیسے جاؤں گا؟ اس نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران زبردست بارش ہوئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے واپس گیا, نوجوان چھتری کے نیچے چلتا چلا گیا. یقین درکار ہے وظائف میں بھی. یاد رکھو دعاؤں میں بھی. جس کو یقین ہی نہیں ہے تعویذ سے کچھ ہونا ہے, اس کا ویسے ہی کچھ نہیں ہونا. نہ پہنے تعویذ. اگر واقعی کوئی بزرگ کا تعویذ لیا ہے, وظیفہ لیا ہے, دعا کر رہے ہو, تو ساتھ یقین کی جو ہے نا وہ بھی ضرورت ہے. تو بہرحال امام اہل سنت کا یقین کا لیول کمال کا تھا. ایک بار ایک شہر کے اندر آپ کو خون کی کلیاں ہوئیں, اور ان دنوں پہ اس شہر میں طاعون جو ہے وہ بھی پھیلا ہوا تھا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں آپ کو طاعون نہ ہو گیا. کہا نہیں مجھے نہیں ہوگا طاعون. اتنا یقین کا نہیں ہوگا, ٹھیک ہو جائے گا. اور تھوڑے دنوں بعد ٹھیک ہو گیا. کسی نے پوچھا حضور آپ کیسے اتنا یقین سے کہہ رہے تھے؟ سمٹمز جو تھے, نشانیاں تو طاعون کی لگ رہی تھی. آپ نے فرمایا میں نے نبی پاک کی حدیث پڑھی ہے جس کا مضمون ہے جو کوئی شخص کسی بیمار کو دیکھ کر دعا پڑھ لے, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جو یہ شخص کسی مریض کو دیکھ کر دعا پڑھ لے, اللہ اس بیماری سے اس کو محفوظ کر دیتا ہے. میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی ہوئی تھی, مجھے پتا ہے مجھے طاعون نہیں ہو سکتا. یہ لیول, یہ یقین پیدا کر لو, تم بیماریوں سے بچنا شروع ہو جاؤ گے, تم پریشانیوں سے بچنا شروع ہو جاؤ گے, وظائف کام کرنے لگ جائیں گے. پرابلم یہ ہے کہ سب کچھ ہے مگر یقین نہیں ہے. بہرحال چلتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے عشق رسول پر بات ہو رہی ہے. امام اہل سنت مدینے پہنچے. ذرا سوچو کہ جس شخصیت نے ساری دنیا کو مدینے کی یاد میں رلایا ہوگا, جب وہ خود مدینے گئے ہوں گے تو اس حاضری کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت کا وہ کلام تو آج بھی دلوں کی کلیاں چھیڑ دیتا ہے. آپ فرماتے بینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے, کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے, واروں قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو, یہ راہ جاں فضا میرے مولا کے در کی ہے. جو مدینے جاتے انہیں گویا اعلیٰ حضرت آج بھی جھنجھوڑتے کہ سوچو جا کدھر رہے ہو. ہاں رہے مدینہ ہے, غافل ذرا تو جاگ, او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے. ارے ادھر تو سر اور آنکھیں لگانی ہیں. اللہ اکبر, اپنے قدم اور وہ خاک پاک, حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائروں, کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. دیکھو مانگنے میں کنجوسی نہ کرنا, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگے پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. دنیا میں بھکاری جو ہے انسلٹ فیل کرتا ہے, مانگنے والا جب بھی ہاتھ بڑھاتا ہے اندر سے دل کرچی کرچی ہوتا ہے, میں مانگ رہا ہوں, میں بھکاری ہوں. نہیں, جو آقا کے در کا بھکاری ہے وہ غم زدہ نہیں ہوتا, وہ فخر محسوس کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہیں, آنکھیں بند ہیں, پھیلی ہیں جھولیاں, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. ارے بھیک کبھی مزے کی ہوتی ہے, دیکھو میرے رضا کا عشق, کہتے بھیک میں بھی مزہ ہے, کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے. اور آقا کریم کیسے ہیں, فرماتے ہیں منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی, دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے. ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے, آقا عطا فرماتے کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے. اللہ اکبر, یہ کلام آپ جب بھی مدینے جاؤ جتنی بار پڑھو آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتے ہیں, کیونکہ عشق والے قلم سے لکھا گیا, عشق والے انداز میں لکھا گیا. اعلیٰ حضرت مدینے پہنچے, دل میں تمنا تھی کہ پیارے آقا کا دیدار کرنا ہے. عشق نے بڑا جناب زور مارا, اعلیٰ حضرت تڑپتے رہے, روتے رہے, ساری رات سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر درود پڑھتے رہے. عاشق کو آزمایا جاتا ہے, رات پوری گزر گئی, دیدار نہ ہوا, تڑپ کر اعلیٰ حضرت نے کلام لکھا. کیا کلام ہے, آپ لکھتے ہیں وہ سوئے لال ازار پھرتے
تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جب مدینے میں پرائم منسٹر، صدر، بڑے بڑے بادشاہوں کو، بڑے بڑے وزیروں کو ہاتھ باندھے کھڑے دیکھو گے تو میرے رضا کا یہ شعر بے برجستہ یاد آ جائے گا کہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آقا کے در پہ آج بھی تاجدار بھکاری بن کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لکھتے 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 اعلیٰ حضرت پھر اس کے مکتے میں کمال کرتے ہیں، انکساری کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ جیسے تو بہت سارے پھرتے ہیں، اب تیری بات کون سنے گا۔ یہ کہنا تھا، یہ لکھنا تھا، عاشق کو آزمایا گیا، سنو کرم کیسا ہوا، بریلی کے تاجدار کو پیارے آقا نے جاگتی آنکھوں سے دیدار عطا فرمایا، خواب میں نہیں، جاگتی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار ہوا۔ اور اعلیٰ حضرت نے اسی یاد کو کس پیارے انداز میں لکھا۔ آپ لکھتے ہیں، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے، ایک بار تو دیکھ لیا نا، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو۔ پیار بار التجا کرتے دیدار کی، تو بہرحال نبی پاک کے دیدار سے مشرف ہوئے۔ اور اعلیٰ حضرت سے سیکھو مدینے کا ادب کیسے کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار ذرا رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے، رونا دھونا نہیں ہونا چاہیے، اتنا زیادہ عشق رسول کی باتیں اپنے آپ کو اتنا وہ نیچے نہیں کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے سنو اے رضا، تیرے دماغ کے بڑے چرچے ہیں، میں نے ابھی شروع میں بات کی تھی آپ کی ذات پر پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، تو اعلیٰ حضرت کے دماغ کا عالم کیا ہوگا، ان کی فراست کا عالم کیا ہوگا، مگر اعلیٰ حضرت سے پوچھو عقل مندی والا کام کیا ہے، ان سے پوچھو فرزانگی والا کام کیا۔ فرماتے ہیں اے رضا، کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، کسی مدینے کے کتے کے پاؤں چومے کہ نہیں چومے؟ اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں، اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے کہ تم اور آہ کے اتنا دماغ لے کے چلے۔ ارے تمہارے دماغ کے چرچے ہیں، پہلے بتاؤ تو صحیح مدینے کے کتوں کے پاؤں چومے کہ نہیں چومے؟ سوچئے، لیول آف عشق دیکھو، مدینے کے سگان کے ساتھ کیا انداز ہے۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا۔ پارا کہتے ٹکڑے کو، دل کا ٹکڑا، کہتے ہیں رضا مدینے گئے تھے، دل کا ٹکڑا کاٹ کر کسی مدینے کے کتے کو کھلاتا تھا نا، کتے تو آپ کو پتا گوشت کا ٹکڑا پسند کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مدینے کا کتا تھا نا، تو اس کے لیے تو دل کا ٹکڑا کاٹنا تھا، کیا ہوتا، جان چلی جاتی نا، دل کٹتا تو جان جاتی۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں پارا دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری، واہ واہ، تمہیں اپنی جان اتنی پیاری ہے، ارے کاٹ کے دے دیتے، بھلے جان چلی جاتی۔ آقا کے در کے سگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے رضا کو نبی پاک سے عشق کیسا تھا۔ آج میں اور آپ گلشن میں جائیں، پھول دیکھیں، پر فضا مقام دیکھیں، زبردست پہاڑ دیکھیں، آسمان دیکھیں، تارے دیکھیں، تھوڑی دیر کے لیے کھو جاتے ہیں کہ کیسا حسین منظر ہے، مگر جب بندہ کسی کا عاشق ہو اور عشق کا لیول یہ ہو کہ دل جل کر بن کر گویا آقا کے عشق میں کباب بن چکا ہو، تو اب ہر خوبصورتی میں، ہر رعنائی میں، ہر تراوٹ میں، ہر منظر میں نبی پاک کی یاد آتی۔ اللہ اکبر۔ میرے رضا ہو سکتا ہے کسی گلشن میں گئے ہوں، گلاب مہکتے دیکھے ہوں، کیا لکھتے ہیں آپ؟ لکھتے ہیں انہی کی بو مایائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ اللہ اللہ۔ کسی گلاب کو دیکھ کر کہتے ہیں رگے گل کی جب نازکی دیکھتا ہوں مجھے یاد آتے ہیں خار مدینہ۔ نبی پاک کے در کے کانٹے یاد آتے تھے جب پھول دیکھا کرتے۔ آج میں اور آپ تارے دیکھتے ہیں، میں اور آپ چاند دیکھتے ہیں، اور چاند دیکھ کر کھو جاتے ہیں، کتنا خوبصورت چاند ہے، مگر اعلیٰ حضرت نے بھی چاند دیکھا۔ اعلیٰ حضرت نے جب پہلی رات کا چاند دیکھا، بڑا امپورٹنٹ بہت خوبصورت شعر سنانے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ جب پہلی رات کا چاند ہوتا ہے اس کو کریسنٹ بھی کہتے ہیں، ہلال بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، بالکل ایک ہاف دائرہ ہوتا ہے، آدھا دائرہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے چاند دیکھا ہوگا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے آسمان، بوڑھا بھی ہو گیا ہے نا، پرانا آسمان ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بوڑھے آسمان بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، پہلی رات کا چاند ہے، اتنا مت پھول، ٹھیک ہے تیرے پاس پہلی رات کا چاند ہے، مگر دیکھ میرا دل جو ہے نا نبی پاک کے ناخن، پیر مبارک کے ناخن کا شیدائی ہے۔ تخیل رضا سمجھانا چاہ رہا ہوں، پیر کا ناخن کبھی کاٹنا، ٹھیک ہے، جب کٹ کر باہر آئے گا نا تو وہ ہلال کی مانند بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے بوڑھے آسمان تیرے پاس چاند ہے، اتنا مت پھول، میرا دل نبی پاک کے قدموں کے ناخن کا شیدائی ہے۔ اب شعر سنو تو ایمان تازہ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں دل اپنا بھی شیدائی ہے، اس ناخن پاکا
دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ اے چرخ کوہن پھول۔ اچھا اب اسی چاند کو، ایک رات کے چاند کو ایک تو ناخن سے تشبیہ دیتے ہیں، اب غور کرو تو پیالہ بھی لگتا ہے، کشکول بھی لگتا ہے، اور پہلی رات کو ہی نکلتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، اے پہلے دن کے چاند جلدی آ جا، ابھی مہینہ شروع ہوا ہے، سرکار کے در سے پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ آج چاند اور سورج کی چمک پر اے روشنی کی بات کرنے والوں سنو میرے رضا کا تخیل، کہتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، آقا بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا۔ آقا کا چہرہ دیکھتے، نبی پاک کے چہرے میں جب کھو جاتے، بیان کرنے کی تاب نہ رہتی، اب قرآن سے مدد لیتے۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ نبی پاک کی معجزات پر جب قلم اٹھاتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کا جو بچپن کا معجزہ کہ آقا انگلی اٹھاتے ادھر ہی چاند جھک جاتا، آپ فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ کیسے کیسے نبی پاک کی تعریف بیان کی، آقا علیہ السلام کے عشق میں کیسے ڈوبے ہوئے، جب کوئی حسن دیکھتے، جب کوئی خوبصورت چیز دیکھتے آقا کی یاد میں گم ہو جاتے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا عشق رسول عطا فرمائے کہ نبی پاک کی یاد کبھی دل سے دور نہ ہو، ہر وقت آقا کی یادوں میں گم رہیں۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی، قصیدہ معراج پڑھو تو عقل آج بھی حیران ہو جاتی ہے۔ 14ویں کا چاند سب سے خوبصورت چیز، اگر آسمان پر شعراء لکھتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں، 14ویں کا چاند جو ہے کتنا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، مگر اس میں بھی ایک داغ ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، وہ داغ نہ ہوتا تو زیادہ خوبصورت ہوتا۔ اعلیٰ حضرت اس 14ویں کے چاند سے بات کرتے ہیں، تخیل دیکھو، کمال دیکھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، آپ لکھتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی۔ فرماتے اے چاند، 14ویں رات کے چاند، نبی پاک شب معراج تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے، آسمان پر گئے تھے نا، تیرے پاس سے گزرے تھے، تجھ سے غلطی ہو گئی، پیارے آقا کے قدموں کی خاک اٹھا لیتا، اپنے چہرے پر مل لیتا، تیرا یہ داغ بھی دور ہو جانا تھا۔ ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ ابھی تارے کتنے پیارے لگتے ہیں، چمٹماتے ہوئے تارے، ہم تارے دیکھ کر کھو جاتے ہیں، اوہ کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی تارے دیکھا، فرمایا ایسے نہیں چمک رہی ہے۔ میرے آقا جب معراج کی رات دولہا بنے تھے نا، آقا کو غسل دیا گیا تھا، غسل میں جو پانی ٹپکا تھا وہ تاروں نے سنبھال کے رکھ لیا۔ اب سوچئے کیا لیول ہے، ہر خوبصورتی میں نبی کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ جنت اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا جو مظہر ہے، اللہ کا اتنا بڑا انعام، دنیا آج بھی پڑھتے ہیں حدیثیں کیسی خوبصورت ہے، مگر جنت کی خوبصورتی میں بھی رضا نے کیسا رنگ ڈھونڈا۔ کہتے بتاؤں جنت کا رنگ کس چیز سے ہوا ہے، جنت کا رنگ و روغن کس سے ہوا ہے؟ فرماتے میرے آقا کے جب قدم دھلوائے گئے تھے نا معراج کی شب، تو جو تلووں کا دھون بچا ہے نا وہ جنت کا رنگ و روغن بنا ہے۔ ہاں ہے کوئی ایسا خیال کرنے والا، ہے کوئی ایسی امیجنیشن کرنے والا؟ آپ فرماتے ہیں بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو تلووں کا ان کے دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تو کس کلام کی بات کریں؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی۔ اچھا اب
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عالم یہ تھا کہ بس آقا کی شان بیان کرنی، کسی اور کی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے اور آ کر کہا کہ حضور آپ کمال کے شاعر ہیں، برابر ہی ایک ریاست ہے نان پارا، اس کے نواب کی شان میں لوگ قصیدے لکھ رہے ہیں، آپ بھی لکھ دیں، جو اچھا قصیدہ لکھتا ہے اس کو انعام دیتا ہے، آپ تو بڑے زبردست شاعر ہیں، آپ کا قصیدہ ویسے ہی ٹاپ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے قلم اٹھایا۔ ہو سکتا ہے اس زمانے کے لوگوں نے سوچا ہو کہ سب سے بڑا قصیدہ، سب سے اچھا قصیدہ انہوں نے لکھنا، واقعی ایسا ہی کیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو قصیدہ لکھا ون آف دا ٹاپ، لیکن اس نان پارا کے نواب کی شان میں نہیں، اپنے آقا کی شان میں لکھا۔ کیا لکھتے ہیں وہ؟ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، ورنہ ایک ایک شعر کی اگر شرح بیان کی جائے تو عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، دنیا کی بہت ساری نعمتیں، ساتھ کوئی نہ کوئی زحمت، کوئی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ گلاب بڑا خوبصورت، ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا۔ شمع جو ہے کینڈل، کہیں بھی جلائیں محفل بڑی خوبصورت بنا دیتی ہے، مگر شمع میں دھواں بھی ہوتا ہے جو مزہ نہیں دیتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا وہ ہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آقا کے ساتھ کوئی زحمت نہیں، آقا سراپا رحمت ہیں۔ فرماتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ لکھتے لکھتے کمال کرتے ہیں مقتے میں، اور یہی میرے آج کے بیان کا میسج ہے، آخری پیغام مجھے یہی آپ کو دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، اے رضا میں پیسے والوں کی مدح کروں، پیسے والوں کی تعریف کروں، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں غلام ہوں اپنے آقا کا۔ گدا کہتے ہیں غلام کو، میں گدا ہوں اپنے کریم کا۔ میرا دین پارائے نہ نہیں، میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ کسی کی مدح کرنے، کسی کی تعریف کرنے، تھوڑے پیسوں کے لیے اپنا دین بیچ دوں۔ میں نبی کا غلام ہوں، آقا کا امتی ہوں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، اے آج کے اجتماع میں جمع ہونے والوں، آج آپ سب نے یہ پیغام لے کے جانا ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ ارے تھوڑے پیسوں کے لیے میں کیسے دین بیچ دوں، دنیا کے مال کے لیے میں اپنا عقیدہ کیسے بیچ دوں۔ آج اچھا خاصا نیک نمازی، اچھا خاصا مذہبی نظر آنے والا جناب دیکھو تو حرام کما رہا ہے، مارکیٹ میں کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے کہو کہ بھائی یہ کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں جناب ساری مارکیٹ کرتی ہے، ہمیں بھی کرنا پڑتا ہے۔ کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ آقا تو وہ ہے جو سچی بات سکھاتے ہیں، تم کیسے جھوٹ بولتے ہو؟ جب ایسا کرنے کو جی چاہے تو یہ شعر یاد کر لینا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، آقا کا امتی ہوں، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ اچھا کسی کے گھر میں شادی کا موقع ہو، اچھا خاصا نیک نمازی، بعض اوقات چہرے پہ داڑھی، گھر میں فنکشن ہو رہے ہیں، گانے باجے ہو رہے ہیں، ڈھول تماشے ہو رہے ہیں، بے پردگی ہو رہی ہے، شراب کی محفلیں، عجیب و غریب کام۔ ارے حضرت یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے گھر میں؟ تو کہتے ہیں بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ کدھر گیا تمہارا عشق رسول؟ بچوں کی باری آئی، بچوں کا پریشر آیا، فیملی کا پریشر آیا، سب بھول گئے۔ یاد کرو میرے رضا کا یہ پیغام، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ روٹی کا ٹکڑا تھوڑی ہے میرا دین، جو جب موقع آیا اس کو بیچ دیا۔ بے حیائی کرتے وقت، بدکاری کرتے وقت، برے کام کرتے وقت، لوگوں کو ستاتے وقت، جب بھی گناہ کا ارادہ ہو اپنے آپ کو جھنجھوڑ دینا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ نماز کیسے چلی جائے میری؟ دوستوں میں بیٹھا ہوں، نماز چلی جائے؟ لوگ کہتے ہیں 4 نمازیں پڑھتے ہیں جناب، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کبھی فلائٹ میں سوئی ہے صبح 6 بجے والی؟ 7 بجے ٹرین ہو، 5 بجے اسٹیشن پہنچ جاتے ہیں، رات 3 بندوں کو بول کے سوتے ہیں یار دیکھو اٹھا دینا ٹرین نہ نکل جائے۔ تمہاری ٹرین نہ نکلے، تمہاری نوکری نہ نکلے، تمہاری فلائٹ مس نہ ہو، نماز کیسے مس ہو جاتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک، حالانکہ یہ سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ ابھی آپ میلاد بنائیں گے، بالکل بنائیں، ماشاءاللہ آج کا اجتماع استقبال ماہ میلاد کے لیے بھی ہے، انشاءاللہ اس بار بھی دھوم دھام سے میلاد بنائیں گے، مگر صرف جھنڈے لگا کر، صرف لائٹیں لگا کر نہیں، اپنے آپ کو سجا کر بھی بنائیں گے، نمازیں پڑھ کے بنائیں گے، سنتوں پر عمل کر کے بنائیں گے، آقا کا امتی ہو اور نماز قضا ہو جائے۔ آج یہ نیت کرو انشاءاللہ کہ آج سے آئندہ زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔
ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان ہی ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد نبی کی سنتوں کے مطابق چہرہ سجائیں گے، آقا کی سنتوں والا لباس پہنیں گے۔ میلاد میں گھر بھی سجاؤ، اپنا آپ بھی تو سجانا ہے نا۔ انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ماں باپ کی فرما برداری کریں گے۔ جو دیکھیں بڑی اہم بات آخر میں مجھے کرنی ہے، بہت سارے میرے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں، تھوڑا آپ کو بھی اسلامی بھائیوں کو چوٹ زیادہ کرنا ہے میں نے۔ دیکھیں یاد رکھیں ایک بات، امامہ پہننا سنت، بہت اچھی بات، داڑھی واجب ہے، سنت موقدہ ہے، بہت اچھی بات، ضروری رکھنا، نہیں رکھتے گناہ گار ہوں گے، جو نہیں رکھتے ان کو رکھنی چاہیے۔ سنتوں والا لباس بالکل اچھی بات، سیدھے ہاتھ سے کھانا بڑی اچھی بات، سیدھے ہاتھ سے پانی پینا اچھی بات، 3 سال، یہ ساری سنتیں ہمیں پتہ ہیں اور اچھی باتیں ہم کرتے ہیں۔ میں ان سنتوں کو معاذ اللہ غلط نہیں کہہ رہا، ضروری ہے کرنا، لیکن سچ بولنا بھی تو سنت ہے نا، وعدہ پورا کرنا بھی تو سنت ہے نا، ماں باپ کا ادب کرنا بھی تو سنت ہے نا، کاروبار صحیح کرنا بھی تو سنت ہے، کسی کے ساتھ معاملات میں کسی کو تکلیف نہ پہنچانا بھی تو سنت ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی تو سنت ہے۔ صرف سراپا سنتوں والا باقی سارے کام سنت کے خلاف، اس سے الٹا لوگ مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ داڑھی رکھ کر امامہ پہن کر نیک نمازی بن کر لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے، پیسے لیتا ہے تو ٹائم پہ پیسے نہیں دیتا، کاروبار کرتا ہے تو صحیح کاروبار نہیں کرتا۔ یہ یاد رکھیے، سنتوں پر پورا عمل کرنا ہے، صرف سراپا سنتوں والا نہیں، ہمیں کردار کی سنتیں بھی چاہیے، اور ہمارے معاشرے کو آج کردار کی سنتوں کی بڑی ضرورت ہے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ ہمارا کھانا پینا لباس بھی سنتوں والا ہوگا، ہم انشاءاللہ ہمارا کردار بھی سنتوں والا ہوگا۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ پھر وہ مرتبہ آپ پائیں گے کہ ہمارے اسلاف وہ ہوتے تھے، لوگ ان سے کاروبار کرتے تھے، مسلمان ہو جاتے تھے۔ یار اتنے سچا کاروباری، اتنا ایماندار، ایسا اسلام، آج ہم سے سو کاروبار کرے تو لگتا ہے بیچارہ بدزنی ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہم اپنے اندر سنتوں کو اتارنے میں، اپنے کردار میں سنتوں کو اتارنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اور یہ پیغام اعلیٰ حضرت کا یاد رکھنا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں، اور نبی پاک کو بھولنا نہیں ہے۔ آقا دنیا میں آئے، ہمیں یاد کیا، معراج کی شب یاد کیا، قبر انور میں جاتے وقت یاد کیا، اور محشر میں بھی امتیوں کو بخشوائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ آقا نہیں بھولے ہیں، امتی آج بھولے بیٹھا ہے، آج سنتوں سے دور، نبی پاک کی تعلیمات سے دور زندگی گزار رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب زندگی آج کے بعد جو گزرے گی، اللہ کی رحمت سے نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ صلو علی الحبیب۔ ماشاءاللہ ایک بڑا پیارا کورس، یقین کریں یہ ہم سب نے کرنا چاہیے، اور اس کی جتنی بھی فیس ہونا ہمیں دینی چاہیے، یقین کریں، کیونکہ سب سے پہلا اہم فرض وہ کیا ہے؟ چلے آپ کو پتا بھی ہے کہ نہیں؟ سب سے پہلا اہم فرض کیا ہے؟ نماز۔ ذرا زور سے بولیے، ٹھیک ہے؟ نماز کو حدیث میں عماد الدین کہا گیا، نماز دین کا ستون ہے، پلر۔ کسی عمارت کے پلر نکال لو، عمارت کھڑی رہے گی؟ گر جائے گی نا۔ کسی کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے تو اس کی تو مذہب کی ایمان کی دیواری کہیں نہ گر جائے، عماد الدین کہا گیا۔ تو اس اہم ترین فرض کو ادا کرنا ہے، آپ نے نیت تو کر لی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ سب سے اہم کام، یعنی مسلمان کی زندگی کا ٹاپ آف دا لسٹ جو کام ہے وہ نماز ہے۔ اب میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اپنے آپ سے پوچھ لیں ہم نے نماز کہاں سیکھی ہے؟ جو سب سے اہم کام تھا اس کو سیکھا کدھر ہے؟ کسی کو دیکھ کر وضو سیکھ لیا ہے، کسی کو دیکھ کر نماز سیکھ لی ہے، ابو کو نماز پڑھتے دیکھا تو ویسے نماز بچپن سے پڑھ رہے ہیں۔ پرٹیکولرلی کہیں جا کر کسی مدرسے میں، کسی ادارے میں کہ جناب مجھے پورا نماز سکھا دیں، کیسے نماز، سب سے مین فرض ہے۔ کمپیوٹر سیکھا ہوگا، ٹائپنگ سیکھی ہوگی، اسکول پڑھا ہوگا، میٹرک کیا ہوگا، ڈرائیونگ سیکھی، پتہ نہیں کتنی چیزیں سیکھ لی ہم نے، کہیں جا کر نماز سیکھی ہم نے جو سب سے اہم فرض ہے۔ تو آپ کہیں گے جناب پڑھ تو رہے ہیں سب، جیسے لوگ پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ڈرائیور کے برابر میں بیٹھ کے دیکھتا رہے کہ ڈرائیور گاڑی کیسے چلاتا اور کہا یار میرے کو بھی گاڑی چلانا آ گئی؟ دیکھنا اور ہے، سیکھنا اور ہے، پریکٹیکل اور ہے۔ ہم نے نماز نہیں سیکھی کہیں پراپر جا کر، اور میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اب جو دعوت اسلامی نے زبردست ہمارے لیے کورس ڈیزائن کیا ہے نا، فیضان نماز کورس، اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں اس کی جتنی بھی فیس ہو ہمیں دینی چاہیے، مگر دعوت اسلامی کا کمال یہ ہے فیس بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کورس میں کھلایا پلایا بھی فری میں جاتا ہے۔ پھر بھی میں کورس نہ کروں، آپ یقین کریں جب آپ یہ کورس کریں گے تو شاید آپ رو پڑیں گے۔ کئیوں کو میں نے آنسو بہاتے دیکھا ہے جب ان کو نماز کے مسائل پتہ چلتے ہیں نا، کہ اتنی زندگی گزر گئی وضو کرنے نہیں آتا تھا، اتنی زندگی گزر گئی غسل کے فرائض ہی نہیں پتہ تھے، اتنی زندگی گزر گئی رکوع کیسے کرتے، سجدہ کیسے کرتے، سکھایا ہی نہیں کسی نے، نہ ہم نے سیکھا۔
پلیز خدارا آپ کی خیر خواہی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے فیضان نماز کورس کر لیا, دعوت اسلامی کو کیا فائدہ, مجھے کیا فائدہ ہوگا, ہمارے نگران کو کیا فائدہ ہوگا؟ الٹا خرچہ ہی ہوگا. اس خرچے کے لیے چندہ بھی اسی کو کرنا پڑے گا. لیکن یہ کتنی بڑی ہمارے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ہم فیضان نماز, جو سوشل میڈیا پہ بھی مجھے سن رہے ہیں, جو لائیو اس وقت سن رہے ہیں, میں ان سے بھی گزارش کروں گا, دعوت اسلامی والوں کو پکڑ لو, دنیا میں جدھر بھی ہے نا یار, ہماری نماز ٹھیک کر دیں پلیز, ہمیں سکھا دیں. انشاءاللہ وہ آپ سے بغیر کسی فیس کے آپ کو نماز سکھائیں گے. تو 7 روزہ فیضان نماز کورس ہر مہینے کی 3 بار ہوتا ہے. کیا بات ہے, کہاں پر ہوتا ہے یہ؟ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں 1 تاریخ کو, 11 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو. انگلش 1 11 اور 21, تینوں میں سے کوئی بھی آپ بک کر لیں, اور مہربانی کر کے میلاد کے مہینے میں یہ 7 دن دے دیں. میں آپ کو صحیح مشورہ دیتا ہوں, آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس بار نبی پاک کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے کورس کا تحفہ دے دو کہ آقا اور تو کچھ نہیں دے سکتا, کیا پیش کریں جانا, کیا چیز ہماری ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. خالی نعرہ ہی لگاؤ گے یا کچھ دو گے بھی؟ تو 7 دن ہمت کریں. 1 تاریخ, 1 نومبر آنے والی ہے, 1 نہیں تو 11, 11 نہیں تو 21, ہر مہینے کی 3 تاریخ کو یہ 7 دن کا کورس ہوتا ہے. انسان بیمار ہو کر بھی جاب کی چھٹی کرتا ہی ہے, گھومنے پھرنے جاتے تو چھٹی کرتے ہیں. یہ 7 دن کر لیں, انشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو آپ دعا دیں گے کہ یار واقعی زندگی بدل گئی. تو امید رکھوں انشاءاللہ فیضان نماز کورس کریں گے انشاءاللہ. 3 مہینے کے اندر اندر کون فیضان نماز کورس کر لے گا اپنی مرضی کی تاریخ پہ؟ ہمت کر لو انشاءاللہ. میری دعا ہے یا اللہ جو فیضان نماز کورس کی آج نیت کریں انہیں جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرما. تو اسلامی بھائی ہوں گے پیچھے, ان کو نام بھی لکھا دیں گے. آپ کے الٹے ہاتھ پر جو نا چلیں تربیت گاہ والے بیٹھے, نام لکھا دو گے نا, پیسے نہیں لے لیں گے آپ سے, یہ نام لکھوا دو گے, فون نمبر لکھوا دو گے, تاریخ لکھوا دو گے, یہ یاد دلا دیں گے آپ. ورنہ شیطان یہاں سے اٹھنے کے بعد کہے گا یار بعد میں کر لیں گے. اپنے آپ کو مدنی جال میں پھنسا لینا چاہیے کہ یار تاریخ دے دو تاکہ میں کر لوں, اور یہ کر لو گے انشاءاللہ تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اسی طرح ماشاءاللہ میلاد ایکسپریس, کیا بات ہے, 25 نومبر کو 1 ماہ کے لیے پوری ٹرین روانہ ہو رہی ہے مدنی قافلے میں. سبحان اللہ, خوش نصیب اسلامی بھائی 1 ماہ کے لیے سفر کریں گے میلاد ایکسپریس میں. اللہ تعالی ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے. 1 مہینے کے لیے لوگ کدھر کدھر گھومنے جاتے ہیں, یہ 1 مہینہ راہ خدا میں نہ جانے کتنی عبادتیں کریں گے, ساری نمازیں با جماعت, تہجد, اور نہ جانے کتنی نیکیاں. تو یہ بھی گزارش کروں گا, یہ ویسے بھی چھٹیوں میں لوگ گھومنے پھرنے جاتے ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میلاد ایکسپریس میں چلے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو فیضان میلاد عطا فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج 100 سالہ عرص اعلیٰ حضرت کے اجتماع ذکر و نات میں ہم شریک ہیں. ہم سب مسلمان ہیں, اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کی سلامتی کی فکر نہ ہو تو مرتے وقت اس کے ایمان کے ضائع ہو جانے کا خدشہ ہے. علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان کی سلامتی کا ایک بہت بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید ہو جانا بھی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مریدین کے بارے میں سیدی غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. الحمدللہ 15ویں صدی کی عظیم علمی و روحانی شخصیت شیخ طریقت عاشق اعلیٰ حضرت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں بیعت فرماتے ہیں, اور الحمدللہ رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری سلم الباری کو آپ کی طرف سے وکالت بھی حاصل ہے کہ آپ امیر اہل سنت کا مرید بنا سکتے ہیں. یا اجتماع میں وہ اسلامی بھائی جو اب تک کسی پیر صاحب کے مرید نہیں بنے, ان سے عرض کروں گا کہ وہ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک کے سلسلے میں شامل ہو جائیں, اور جو کسی پیر کامل کے مرید ہیں وہ بھی چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. میں رکن شورا سے عرض کروں گا ہم تمام اسلامی بھائیوں کو امیر اہل سنت کے ذریعے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل فرما لیں. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں, جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر
چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ ارینجمنٹ ہو نہیں سکے گا میرا خیال، بہت رش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من الشیطان۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انك انت التواب الرحیم۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری ہمارے والدین کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا صدقہ مولا ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، یاد رسول میں بہنے والی آنکھیں دے دے، عشق رسول میں مچلنے والا دل عطا کر دے۔ اے کریم سیدی اعلیٰ حضرت کے تقوی کا واسطہ ہمیں بھی متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سجدوں کی لذت عطا کر دے، نمازوں کی پابندی عطا کر دے، گناہوں والی زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، اپنی اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا والی زندگی عطا فرما۔ اے کریم دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی قرضے میں ڈوبا آیا ہوگا، کوئی بے روزگار آیا ہوگا، کوئی بے اولاد آیا ہوگا۔ انٹرنیٹ پر بھی ہمارے ساتھ دعا میں تیرے بندے تیرے بندیاں شامل ہیں، مولا کرم کر، جتنے ہاتھ اٹھے ہیں آج سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اے اللہ روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے، بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے روزگار ہیں حلال طیب آسان روزگار دے دے، جو روزگار والے ہیں ان کے روزگار میں برکت دے دے، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیے۔ اے اللہ ساری زندگی جیلوں کے، عدالت کے، ہاسپٹل کے، پولیس اسٹیشن کے چکروں سے محفوظ فرما، عافیت، چین، سکون ہمارا مقدر کر دے، دنیا میں بھی خیر آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر فرما۔ اے کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہم سب کو زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا۔ جو بات بنی ہوئی ہے میرے مالک وہ بات بنائی رکھنا، جو عزتیں دی ہیں وہ عزت بنائی رکھنا، جو عیب چھپے ہوئے ہیں مولا وہ عیب چھپائے رکھنا، ادھر بھی چھپائے رکھنا ادھر بھی چھپائے رکھنا۔ یا الہی نامہ اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی رنگ لائیں جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلیں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے،
ساقی یہ کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ. اے کریم بس آج جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہم کو عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے. جب تک زندہ رکھ مالک، نیکیوں والی، عافیت والی، چین والی، سکون والی، ایمان والی زندگی عطا فرما. زندگی کی آخری نماز بھی کھڑے ہو کر مسجد میں ادا کرے مولا. اور اے اللہ آخری نماز کے بعد جب وقت آخر ہو ہمیں ایمان والی، مدینے والی، نبی پاک کی دید والی، کلمے والی موت عطا فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر اور جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس نصیب فرما. اس اجتماع کو جن جن اسلامی بھائیوں نے سجایا، دامیں، درمیں، قدمیں، سخنیں حصہ ملایا، مولا سب کا سینہ مدینہ بنا دے. اس علاقے میں، اس کابینہ میں دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں عطا فرما. میلاد کا مہینہ آ رہا ہے مولا، اس مہینے کا شاندار استقبال کرنا نصیب فرما. خیر سے یہ مہینہ نصیب فرما. اور اے اللہ ہماری خوشیوں کو دوام عطا فرما. مہینے میلاد کے مہینے سے پہلے خوشیوں کا مہینہ ہے مولا، سب کے غم دور فرما دے، دکھ دور فرما دے، پریشانی دور فرما دے. کبھی کبھی مالک ایسا لگتا ہے اتنا بڑا مسئلہ ہے، اتنی بڑی پریشانی، یہ کیسے حل ہوگی؟ اے اللہ یہ ہمارے لیے بڑی پریشانی ہے، تیرے آگے کچھ نہیں ہے. انک علی کل شیء قدیر. اے کریم اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے. آج کے اجتماع کے بعد یہ سب جب گھر جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں. اے اللہ ہماری مصیبتیں آسان کر دے، ہماری پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما. قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اے اللہ اے رب کریم ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے.